آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو اللہ والوں نے اس سوال کے کئی جواب دیے ہیں۔ ایک شخص ایک اللہ والے کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت میں نے گناہ تو بڑے کیے لیکن میرے اللہ نے مجھے کبھی سزا نہیں دی، تو اس بات سے میں گناہوں پہ اور دلیر ہوتا جا رہا ہوں۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا سزا تو تمہیں کئی بار ملی ہوگی لیکن تم نے توجہ نہیں کی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں حضرت، کبھی مجھے کوئی مالی نقصان نہیں ہوا، کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا المیہ ہے نا کہ جب تک ہمیں کوئی جانی تکلیف نہ آئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب اوکے جا رہا ہے، ٹھیک جانے دو، اور اسی طرح کوئی مالی نقصان نہ جب تک ہو جائے تو ہم سمجھتے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو یہ ہماری بھول ہے۔ تو اس اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن پاک پڑھتے ہو تو پڑھتے ہوئے تمہیں تلاوت کی لذت آتی ہے؟ اس نے کہا جی قرآن پڑھنے کی بھی لذت ہوتی ہے۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اچھا کبھی نماز کا موقع ملے تو جب نماز پڑھتے ہو دل لگتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا جب اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جی بس یہ سوچتا ہوں کہ بس جلد از جلد یہ عبادت ختم ہو اور کسی طریقے سے باہر جاؤں۔ آپ نے فرمایا سزا تو تمہیں مل چکی ہے لیکن تم نے کبھی اس کو سوچا نہیں۔ اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی لذت تم سے چھین لی لیکن تمہیں اس پہ سکون ہے۔ اس نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے باوجود تمہیں اپنا نہیں ہونے دیا، تمہیں اس پہ سکون ہے، اور اپنے گھر میں بٹھا کر بھی وہ تمہیں اپنا نہیں بناتا اور تمہیں اس پہ سکون ہے۔ سزا تو تمہیں مل چکی ہے لیکن تم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اور ہمارے یہاں ایک دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے لیکن جلد تھک کے واپس آ جاتا ہے، استقامت نہیں ہوتی، واپس لوٹ آتے ہیں۔ تو اپنے اللہ پہ بندو جتنا تو یقین کرو۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی شخص کے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی صلاحیت ہے، تو ہم بڑے یقین سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس میں یہ طاقت ہے، اس میں یہ قوت ہے۔ تمہارا پروردگار تو سب سے بڑی پاور رکھتا ہے، کیوں تمہیں اپنے خدا پہ بے یقینی ہے؟ تو اللہ پہ یقین کریں، استقامت رکھیں، اور جن کاموں کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں یہ سب آپ کے پاؤں کی ٹھوکر پر ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جنت کا حصول کو اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ آج یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک چلتا ہے کہ جی آپ یہ کر لیں تو جنت ملے گی، یہ کر لیں تو جنت ملے گی۔ یاد رکھیے گا کہ جنت کا ملنا اللہ کی منشا پر ہے، خدا چاہے، یعنی اس نے اچھے امور فرمائے ہیں کہ تم یہ کرو میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا، لیکن اس کے کچھ قانون بھی ہیں، اور ان قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے گی، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہیں لیا اور تمہارے صابرین کی ابھی آزمائش نہیں ہوئی، یعنی کہ وہ آزمائے گا تمہیں مختلف طریقوں سے۔ جب تم اس میں پاس ہو جاؤ گے پھر جا کے تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ اس دور کی بات ہے جب ترک کے کافروں سے ہماری مخاصمت چل رہی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی باضابطہ جنگ تو نہیں سیکھی تھی، ہلکے پھلکے کوئی آلات حرب میں استعمال کر لیتا تھا، لیکن میں باقاعدہ کوئی تیار سپاہی نہیں تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ جب تم جایا کرو تو اپنے ساتھ کوئی اپنی حفاظت کے لیے کوئی آلہ رکھ لیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک خنجر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا، میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے وہاں سے نکلا، راستے میں ایک جنگل آتا تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں دشمنوں کے سپاہی کثرت سے موجود ہوتے ہیں خیال سے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس جنگل سے گزرا، جیسے میں گھاٹی میں اترا تو میرے سامنے ایک سپاہی آیا، اس نے دور سے ایسا تیر چلایا کہ وہ تیر میرا بازو چھیدتا ہوا میرے پاس سے گزر گیا، مجھے معمولی زخم آیا، میں گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ جیسے ہی میں گھوڑے سے نیچے گرا وہ میرے اوپر سوار ہوا، اس نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس نے میری داڑھی نوچی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس نے میرے منہ پہ تماچے مارے اور اپنا خنجر نکال کر کہنے لگا کہ اب تو تیری موت قریب ہے، اب تجھے کون بچائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ
کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل آتی نا تو میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دل میں عرض کیا کہ میرے مالک اگر تو اس کے ہاتھ سے مجھے قتل کروا کے راضی ہے تو میں راضی ہوں، اور اگر تو اس پہ راضی نہیں تو میرے اللہ میری مدد کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی میں دل ہی میں سوچ رہا تھا، زبان سے میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ اپنا آلہ تیار کر رہا تھا مجھے قتل کرنے کے لیے، میری گردن تن سے جدا کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو گیا کہ میرا مالک جو چاہے میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اتنا بڑا توکل، اور اس کا نتیجہ بھی کیا ہوا آپ سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک ایک سائیڈ سے ایک تیر آیا، اور وہ تیر سیدھا اس دشمن کے حلق پہ لگا اور وہ گر گیا۔ جیسے وہ گرا تو میں نے اسی کی تلوار اٹھائی اور اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب غور کیجئے کہ اللہ پہ توکل نے کیا نعمت عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں جیسے میں نے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کی تو میں نے دیکھا جدھر سے تیر آیا تھا وہاں ایک مسلمان سپاہی کھڑا تھا اور مسکرا کے مجھے کہہ رہا تھا حضرت جی اپنا دھیان کیا کریں، ویسے جنگلوں میں مت پھرا کریں۔ تو میرے بھائیو اللہ پہ توکل کرنا سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں اللہ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔